بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہے مطالعہ پاکستان کے سیکنڈ ایئر کے یہ نوٹس ہیں جن کے چیپٹر نمبر 5 ہے اس کا، پاکستان کا نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم آف دا پاکستان۔ ہم اس کے جو ہے نا مختصر سوالات کے بارے میں پڑھیں گے، مختصر سوالات جو ہے ان کا ریڈنگ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیں آئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے تعلیم کا تصور۔ کوشچن نمبر 1 ہے تعلیم کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے تعلیم کا لفظ عربی زبان کے لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، سمجھنا یا کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تعلیم کا معنی ہے تربیت دینا، نشو و نما کرنا، رہنمائی حاصل کرنا۔ تعلیم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کے اندر تربیت اور اخلاقی کردار کی بہتری بھی شامل ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے تعلیم معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ جواب ہے کہ تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ کسی معاشرے کا جیسا نظام تعلیم ہوتا ہے ویسے ہی معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے۔ اسی لیے تعلیم کے لحاظ سے اس معاشرے کی تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے اور یہ نظام تعلیم لوگوں کی زندگی اور معاشرے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے پاکستان میں تعلیم کے چند مقاصد بیان کریں۔ تو مقاصد میں جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ شرح خواندگی میں اضافہ کرنا، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پیدا کرنا، تعلیم نسواں یعنی کہ خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو تیار کرنا اور نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے مطابق بنانا۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں کہ اہم خد و خال کیا ہے۔ تو اس میں کوشچن نمبر 4 ہے پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم کی وضاحت کریں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پرائمری کی تعلیم 5ویں جماعت کی تعلیم کو کہا جاتا ہے جبکہ ایلیمنٹری 8ویں جماعت کی تعلیم کو کہا جاتا ہے اور یہ بنیادی تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ تعلیم معاشرے میں قومی اتحاد، استحکام اور ملکی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے ثانوی تعلیم، سیکنڈری ایجوکیشن کی وضاحت کریں۔ تو 9th اور 10th 9ویں اور 10ویں جماعت کی جو تعلیم ہے اس کو ثانوی تعلیم یا سیکنڈری ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں آرٹس، بایو سائنس اور کمپیوٹر سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ طالب علم کس شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی وضاحت کریں۔ تو 11ویں اور 12ویں کی جو تعلیم ہے اس کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ثانوی تعلیم یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس درجے میں مضامین کے زیادہ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، مثلا میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، کامرس اور آرٹس، تاکہ طلباء اور طالبات پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے اداروں سے آسانی کے ساتھ اپنے پسند کے شعبے میں داخلہ لے سکے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان میں پروفیشنل تعلیم۔ تو سوال نمبر 7 ہے پروفیشنل یعنی کہ پیشہ ورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے۔ تو پیشہ ورانہ تعلیم ایسی تعلیم کو کہا جاتا ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد لوگ مختلف پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی کمانے اور گھر چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 ہے میڈیکل کی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کسی معاشرے میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح پر میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں جہاں پر FSc، BSc اور نرسنگ کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 9 پاکستان میں انجینئرنگ کے شعبے میں کتنی قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں انجینئرنگ کی کئی شاخیں ہیں جن شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے، چند کے نام درج ذیل ہیں: سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور کیمیکل انجینئرنگ۔ کوشچن نمبر 10 ہے پاکستان میں قانون کی تعلیم کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 5 سالہ LLB پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس میں انٹرمیڈیٹ کے بعد داخلہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد LLM MPhil ان لاء اور PhD ڈاکٹریٹ ان لاء اور شریعت لاء بھی پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے بزنس اور کامرس کی تعلیم کے بارے میں بتائیں کیا ہوتی ہے۔ تو BBA، BCom، MCom اور MBA کی تعلیم کو کامرس کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ بینکنگ، دفتری امور، تجارتی انتظامات اور ہر شعبے میں اکاؤنٹنگ کے لیے بزنس اور کامرس کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس تعلیم کی کافی اہمیت ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ کمپیوٹر جاننے والے افراد بہت اچھے روزی کما رہے ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
کویشچن نمبر 13 ہوم اکنامکس کی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کی وجہ سے خواتین گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین گھریلو کام کاج اور بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیول تک پڑھائی جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 14 ہے اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جواب ہے کہ تعلیم دینا بھی ایک فن ہے، اور یہ فن جو ہے تربیت اداروں میں جو ہے نا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اساتذہ کی تربیت کے لیے پنجاب میں ایک ادارہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے میں اساتذہ کو تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکیں اور اچھے طریقے سے تعلیم دے سکیں۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 15 اسپیشل ایجوکیشن پر نوٹ لکھیں۔ خصوصی افراد بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ان میں نابینا، گونگے، بہرے اور دیگر خصوصی افراد شامل ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیم اسپیشل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حکومت نے خصوصی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں جہاں پر ان کے لیے مخصوص کتب اور سلیبس ہوتا ہے، اور ان کی تعلیم اور بحالی کے لیے اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں جو گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں ان کے اندر 2% حصہ بھی ان کا مقرر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کویشچن نمبر 16 ہے پاکستان کے مدارس کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ تو مدارس میں قرآن پاک، ناظرہ اور حفظ کے علاوہ درس نظامی یعنی کہ عالم کورس جو ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مدارس کے نصاب میں غیر نصابی سرگرمیاں، پیشہ ورانہ علوم، پیشہ ورانہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل نالج، کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اور حکومت نے درس نظامی، وہی عالم کورس، اس کو شہادت العالمیہ کہتے ہیں، اس کی تعلیم کو ماسٹر کی ڈگری کے برابر قرار دیا گیا ہے تاکہ جو مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی معاشرے میں دوسرے لوگوں کے برابر تعلیم یافتہ تصور کیے جائیں۔ کویشچن نمبر 17 ہے فاصلاتی تعلیم سے کیا مراد ہے اور یہ کن اداروں میں دی جاتی ہے؟ ایسی تعلیم جہاں طالب علم گھر بیٹھ کر خط و کتابت یا آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں فاصلاتی تعلیم کہلاتی ہے۔ جو لوگ اپنی نوکری یا روزگار یا کسی بھی وجہ سے باقاعدہ روزانہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں جا سکتے، ان کے لیے فاصلاتی تعلیم کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں فاصلاتی تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی اور اس طرح کے دیگر اداروں میں دی جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 18 عام تعلیم سے کیا مراد ہے؟ عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام اسکول، کالجز اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شخص جو ہے کسی خاص شعبے یا کسی فن کا ماہر نہیں بنتا۔ سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر شعبے کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 19 ہے پیشہ ورانہ اور عام تعلیم کے درمیان کیا فرق ہے؟ پیشہ ورانہ تعلیم میں کسی خاص پیشہ اور ہنر میں مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم سے متعلقہ پیشہ اپنا کر آسانی سے روزگار کما سکیں، جبکہ ایسی تعلیم جو لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے قابل بنا دے وہ عام تعلیم کہلاتی ہے۔ میٹرک سے لے کر ایم اے تک کی تعلیم کو عام تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے اصول تعلیم کے طریقے۔ تعلیم حاصل کرنے کے جو ہے وہ کتنے طریقے ہیں؟ تو یہ عموماً 3 طریقے ہیں: رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم۔ کویشچن نمبر 21 ہے رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ کویشچن نمبر 21 رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ایسی تعلیم جو کہ مخصوص تعلیمی اداروں میں مقررہ نصاب سے دی جائے اور اس کے لیے مخصوص طریقہ ہے تدریس اور اساتذہ مقرر ہوں، رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ایسی تعلیم جس میں تعلیمی مقاصد اور مقررہ نصاب ہو لیکن باقاعدہ طور پر تعلیمی ادارہ اور کلاس رومز کا قیام عمل میں نہ لایا جائے، وہ نیم رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ آن لائن اور فاصلاتی تعلیم نیم رسمی تعلیم کی ایک مثالیں ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی وغیرہ ادارے ایسی ہی نیم رسمی تعلیم کی مثالیں ہیں۔ کویشچن نمبر 23 غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں سے نہیں حاصل کی جاتی بلکہ گھر، گلی، محلہ، مسجد یا معاشرے سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص نصاب اور اساتذہ مقرر نہیں ہوتے۔ کسان، لوہار اور درزی وغیرہ کے بیٹے اپنے والد کے ہاتھ بٹانے میں کوئی کام سیکھ لیتے ہیں تو غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ کویشچن نمبر 24 ہے مختلف قوموں کا نظام تعلیم ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ ہر قوم کے نظام تعلیم کی بنیاد اس کے ثقافت، معاشرے اور نظر حیات کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم کا نظام دوسری قوم سے مختلف ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں قرآن و سنت کے مطابق تعلیمی نصاب مقرر کیا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل اور ان کا حل۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل کون کون سے ہیں؟
وہ درج ذیل ہے: پرانا نظام تعلیم، ناقص طریقہ امتحانات، محدود تعلیمی وسائل، اساتذہ کی کمی، ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان اور تربیت کی کمی وغیرہ۔ پاکستان کی تعلیمی مسائل کا حل تجویز کریں تو اس کا حل یہ ہے کہ تعلیم کی مفت فراہمی، کتب کی مفت فراہمی، نصاب کی تشکیل نو، اساتذہ کی بھرتی، ان کی تربیت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین کی شمولیت، ہم نصابی سرگرمیوں کا اضافہ، امتحانات سے رٹا سسٹم اور نقل اور سفارش کے نظام کا خاتمہ وغیرہ۔ جی اس طرح جو ہے یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر یہ تعلیم کے حوالے سے جو لانگ کویسچن آتے ہیں، تعلیم کے مسائل والے لانگ کویسچن آ گیا یا تعلیم کے مسائل کے حل تجویز کرنے کا لانگ کویسچن آتا ہے پیپر میں، تو یہ جو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں اسی کو پوائنٹس بنا کے ان کی ہیڈنگز کو آپ اپنے الفاظ میں وضاحت کر دیں گے تو آپ کا لانگ کویسچن بن جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ جو ہے نا دوسروں تک بھی یہ نالج پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔